بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ الشاب نشأ فی عبادۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 وہ لوگ جن کو اللہ کے سائے میں جو ہے وہ جگہ ملے گی، ان میں سے جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگا لیا۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اسے جو ہے غلط کاموں میں، فضول لغزشوں میں، فضول جو ہے وہ کاموں میں، گناہوں میں، فضول مشغلوں میں اور دنیا کی عارضی لذتوں میں ضائع مت کریں اور اپنی جوانی کو بچائیں، اپنی جوانی کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو گزاریں۔ اپنی جوانی کو نماز، قرآن، ذکر الہی، نیک اعمال، اچھے اخلاق اور اچھی صحبت میں گزاریں تاکہ آپ کی جوانی جو ہے وہ اچھے کاموں میں گزرے، اور ان تمام چیزوں کو، تمام اچھی چیزوں میں اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو گزارو تاکہ آپ کی جوانی جو ہے وہ زندگی کا ایک بہترین حصہ بن جائے۔ اس جوانی کو اگر آپ ضائع نہیں کریں گے، اپنی جوانی کو اگر بچائیں گے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو، اپنی جوانی کو اگر برے کاموں سے بچاتا ہے، اپنی جوانی کو جو ہے وہ گناہوں سے بچاتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے بہت ہی پسندیدہ نوجوان ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھیں کہ اپنی زندگی انہوں نے پورا دن جو ہے وہ غلط کاموں میں، موبائلز اور دوسری جو ہے گانوں، فلموں اور ان چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، اور کچھ نوجوان ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو یعنی اپنی جوانی کو ہی سدھار لیا ہے اور اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ بنا لیا ہے۔ قیامت کے دن ابن آدم کے دونوں جو ہے وہ پاؤں یعنی دونوں قدم وہ ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر چیز کی طاقت دی تھی، چلنے کی جب طاقت، بولنے کی جب قوت، بولنے کی جو صلاحیت، کھڑے ہونے کی جو صلاحیت، ہر چیز کی جب اللہ نے تمہیں طاقت دی تھی، یعنی وہ نوجوانی کی زندگی ہوتی ہے جب اللہ نے انسان کو جو ہے سب سے بڑی طاقت جو ہے دی جاتی ہے وہ جوانی میں ہی دی جاتی ہے، کیونکہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو بچپن میں وہ اس کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی، اسی طرح بڑھاپے میں جب انسان چلا جاتا ہے تو تب بھی اس کے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے۔ ایک جوانی ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ نوازا ہوتا ہے، ہر چیز، چاہے وہ بولنے کے لحاظ سے، چاہے وہ کمانے کے لحاظ سے، چاہے وہ کھیلنے کے اعتبار سے، چاہے وہ کسی اور چیز کے لحاظ سے دیکھا جائے، ہر طرح کی اس کو قوت اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی، بولنے کی، کھیلنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی قوت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا، 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان میں سے جو پہلی چیز وہ یہ ہے کہ اس کی عمر کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر، جب اللہ نے ہر چیز کی تمہیں طاقت دی تھی اس وقت تم نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کو کن چیزوں میں خرچ کیا۔ یہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے جوانی کن کن چیزوں میں اپنی گزاری ہے، آیا تم نے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہے یا تم نے جو اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں گزاری ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہ جوانی میں تم نے کیا 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 ہے۔ اگر جس بندے نے اپنی جوانی کو اچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر، اچھی اخلاق، اچھی صحبت، اچھے نیک وکار زندگی گزاری ہوگی، متقین کی طرح زندگی گزاری ہوگی، تو پھر تو ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی جوانی برے کاموں میں، پورا دن جو ہے وہ موبائل، فلم، ڈرامہ اور باقی گندی باتوں میں، گندی لفظوں میں، برے اخلاق، والدین کی نافرمانی میں، اسی طرح اور کئی قسم کے گناہوں میں اگر زندگی گزاری ہوگی تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں سوال کریں گے تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی کن چیزوں میں گزاری ہے، اپنی جوانی کو کس چیز میں خرچ کیا ہے۔ یہ دنیا چند دن کی زندگی ہے، ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے اعمال نامہ ہمارے جو ہے ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ، اپنی جوانی کو اچھے کام میں خرچ کرو، اپنی جوانی کو اچھی چیزوں میں جو ہے وہ اپنی جوانی کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ بناؤ، سنوارو، تاکہ جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے
کھڑے ہونے کی ہمت رکھ سکے، اللہ کے سامنے جواب دینے کی ہمت ہو ہمارے اندر۔ جب ہماری زندگی ہی برے طریقوں میں گزرے گی تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اپنے جوانی میں ہی اللہ کے ساتھ اپنے دل کا تعلق جو ہے وہ مضبوط رکھ لیں، اپنی جو ہے نا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں اور آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اگر اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو ہمیں دنیا کی تمام کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی کی عبادت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں جوانی کی عبادت کو، جوانی کو زیادہ پسند کرتا ہوں؟ اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو، اب وہ سارا دن ایک ہی چارپائی پہ رہے گا، اب وہ اپنے لیے سکون تلاش کرے گا، کیونکہ اب اس کے ساتھ نہ کھڑے ہونے کی، نہ بولنے کی، نہ کسی چیز کی طاقت ہے۔ تو جوانی میں انسان کے پاس ہر قسم کی طاقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس طاقت سے اس نے کیا 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 ہے، کیونکہ بڑھاپے میں تو ہر شخص ہی نیک بن جاتا ہے، بڑھاپے میں تو ہر شخص جو ہے وہ ہاتھ میں تسبیح لے لیتا ہے، لیکن جوانی ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر چیز کی صلاحیت ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی ان تمام گناہوں سے بچ کر اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تو تب جو ہے اگر اس کی جوانی اچھی گزری تو بڑھاپا اس کا خود بخود اچھا گزر جائے گا، کیونکہ بڑھاپے میں عبادت کا وہ ثواب نہیں ہے، وہ اجر نہیں ہے جو اجر اللہ تعالیٰ نے جوانی میں رکھا ہے، وہ اجر ہمیں بڑھاپے میں وہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا تمام نوجوانوں اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، اپنی جوانی سے کچھ سیکھو، اپنی جوانی کو اچھا بناؤ، اپنی جوانی کو جو ہے سنوارو اور اپنی جوانی کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔